السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کا شکر کہ اللہ رب ذوالجلال نے ماشاءاللہ فرائض بھی پڑھنے کی توفیق بخشی اور ساتھ ساتھ تراویح میں قرآن کا سننا بھی نصیب فرمایا۔ اللہ کا شکر کہ ماشاءاللہ 23واں پارہ آدھا اور 24واں پارہ ماشاءاللہ آدھا آج ہم نے تراویح میں سنا۔ اللہ حافظ صاحب کے پڑھنے کو اور ہمارے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ آج انشاءاللہ زکوٰۃ سے متعلق جو بہت سارے احباب مسائل پوچھتے رہتے ہیں اسے آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ساتھ چونکہ کل اعتکاف شروع ہونے والا ہے، سنت اعتکاف، اس وجہ سے اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں آپ کے گوش و گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اس وقت زیادہ زکوٰۃ کی فضیلت پہ بات نہیں کروں گا، بلکہ جو مسائل روزمرہ زندگی میں ہمارے لیے پیش آتے ہیں ان مسائل کو آپ کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جیسے نماز فرض ہے، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اور ہم صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جن احباب پر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے وہ احباب پورا کیلکولیشن کر کے، حساب و کتاب کر کے جو زکوٰۃ نکلتی ہے اتنی نکال لیں۔ اگر زیادہ نکالنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ وہ ان کا اختیار ہے، وہاں شریعت میں کسی طرح کی کوئی روک تھام نہیں ہے۔ زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ اب چونکہ آج کے دور میں تولہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن گرام کے حساب سے سونا بھی بکتا ہے، چاندی بھی بکتی ہے۔ تو سونا جو ہے 80 پر 7.5 گرام 87.5 گرام، یا اس کی قیمت کسی کے پاس ہو، ایک سال شروع میں مثال کے طور پہ اب سال شروع ہو رہا ہے، یہ کون سا مہینہ؟ اپریل کا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ۔ رمضان میں ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں 80 پر 7.5 گرام سونے کا مالک بنا دیا، یا اس کی قیمت ہمارے پاس ہے۔ یہ گھر شامل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر خریدیں، 1.5 کروڑ کا خریدے، 2 کروڑ کا، 10 کروڑ کا خریدے، جتنا بھی خریدتے ہیں، اگر آپ اپنے رہنے کے لیے لیتے ہیں، تجارت کے لیے نہیں، بزنس کے لیے نہیں، تو اس پہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 1 کروڑ کا ہو، 10 کروڑ کا ہو، 50 کروڑ کا ہو، اگر آپ اپنے لیے ہیں تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اور ایسے ہی جو ہم کپڑے پہنتے ہیں اور گھڑیال پہنتے ہیں، موبائل رکھتے ہیں، اگر چشمہ کوئی بہت بھاری ڈال لیا تو ان پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ جو چیزیں ہم اپنے حاجت اصلیہ کے لیے رکھتے ہیں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور چاندی میں 613 گرام 613 گرام چاندی یا اس کی قیمت آپ کے پاس ہے، اور آج کے حساب سے 40 پر 2 یا 40 پر 3,000 روپے ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس سال کے شروع میں 40 پر 2,000 یا 40 پر 3,000 تھے، اب آئندہ رمضان میں بھی اب درمیان میں 5,000 ہو گئے، 10,000 ہو گئے، 20,000 ہو گئے، لیکن رمضان آیا تو آپ کی تجارت کرتے کرتے یا آپ ملازمت کرتے کرتے آپ کی
सेविंग्स, आपने घर में बीवी को खिला दिया, बच्चों को खिला दिया, या अपनी ज़रूरतों में आपने इस्तेमाल कर लिया, कुछ अब यहाँ पैसा सेव नहीं है, बचा हुआ नहीं है, बचा हुआ होना ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में ये 40 पर 3,000 रुपये के अगर आप मालिक हैं तो अब आप साहिब निसाब कहलाएंगे शरीयत की रोशनी में, साहिब निसाब कहलाएंगे शरीयत की रोशनी में। तो अब आप ज़कात लेने के मुस्तहिक नहीं हैं, ये याद रखें। अगर कोई आदमी आपको ज़कात का पैसा दे दिया और आप भी समझ गए कि मैं भी गरीब ही हूँ, जबकि आप साहिब निसाब हो गए हैं, अगर ज़कात लेते हैं तो ये बिल्कुल गलत चीज़ हो जाएगी, गलत काम हो जाएगा और हमारे लिए ये जायज़ नहीं होगा, नाजायज़ काम करने वाले हो जाएंगे। अगर साल के गुज़रने के बाद हम इतने माल के मालिक 40 पर 3,000 रुपये या इतनी चांदी या दोनों मिला के सोना और चांदी मिलाने से 40 पर 3,000 मिल्कियत के हम मालिक हैं, हमारे पास सेव है, बचा हुआ है, बचत है, तो ऐसी सूरत में ये समझ कर जाएं कि हम साहिब निसाब हो गए। अब हम ज़कात इस इतने में ये 2.5% का हिसाब लगा के 40 पर 3,000 पे आप जितना भी पैसा होगा वो ज़कात में अदा कर दें। अब ऐसे ही अगर अल्लाह ने खूब माशाअल्लाह माल दिया है तो 1 लाख पे 2,500 रुपये, 2 लाख पे 5,000, हिसाब लगाते लगाते आप जितना भी होगा आप उतनी ज़कात अदा करनी होगी। आप अगर मुलाजमत कर रहे हैं मिसाल के तौर पे और आपकी सैलरी 40,000, 50,000, 60,000 रुपये माहाना आ रही है, लेकिन आपके जितने अखराजात हैं रोज़मर्रा के, घर के खाने का निज़ाम बनाना, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरना, उसके बाद बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदना, बच्चों के लिए किताबें ख़रीदना और उनकी ज़रूरियात में ये पूरा पैसा इस्तेमाल हो गया। साल के गुज़रने के बाद अब 1 रुपया भी आपके पास नहीं है, सैलरी आई तो यहाँ खर्च हो जाएंगे, या ये है कि आप तिजारत कर रहे हैं लेकिन बच नहीं रहा है, पूरा बराबर सराबर हो रहा है। अब आपके पास यानी आइंदा रमज़ान में अब 40 पर 2,000 रुपये भी नहीं है, बिल्कुल 10,000 रुपये आपके अकाउंट में ही या आपके पास कैश हैं या सोने की शक्ल या चांदी की शक्ल में है, बिल्कुल 40 पर 3,000 से कम में है, तो आप साहिब निसाब ही नहीं हुए। अब कोई आदमी आपकी मदद करना चाहता है ज़कात के ज़रिए, आप आराम से ज़कात का पैसा ले सकते हैं। देखिए, अगर हम अल्लाह को धोखा देना चाहें कभी धोखा नहीं दे पाएंगे। अगर हम लोगों को धोखा देना चाहें धोखा दे सकते हैं, लोगों को ठगा सकते हैं, भाई मैं गरीब हूँ, लाओ मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ, मुझे दे दीजिए, यहाँ ले लिया और माशाअल्लाह अपनी ज़रूरियात में ख़र्च कर लिया। क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में आप में से या हम में से हर एक को जवाब देना होगा। अल्लाह को ठगा नहीं सकते, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। बाज़ लोग ये सोचते हैं वहाँ जाके देख लेंगे, कहते हिसाब किताब यहाँ जो भी होगा ना, आंचे धर घसीट दे रहे हैं तो पकड़ पकड़ के लेके खर्च कर लेते हैं। ना ना ना, अल्लाह का डर अगर हमारे अंदर ना हो, अल्लाह का खौफ ना हो, तो वहाँ सिवाय पछतावे के कुछ और हासिल नहीं होगा। अब ज़कात दें तो किसे दें, ये असल जो बात है, उस जो उसूल है ज़कात के सिलसिले में, इसे आसानी से समझ लें, कोई उतना ज़्यादा मुश्किल मसला नहीं है मंतिक़ के जैसा। अब यहाँ आसान क्या है, बाप है, माँ है, दादा दादी, परदादा परदादी, ये ऊपर, इसी तरह नीचे बेटा बेटी, पोत यानी नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ, ये नीचे के हिस्से में, इनमें से किसी को ज़कात नहीं दिया जा सकता। इसी तरह शौहर बीवी को और बीवी शौहर को नहीं दे सकते। और अब ये एक शख्स है, उसका भाई गरीब है या बहन गरीब है, हाँ, और ऐसे ही चचा गरीब है, चाची गरीब हैं, फूफा गरीब हैं, फूफी गरीब हैं, और ये दूसरे चचाज़ाद भाई हैं, फूफीज़ाद भाई हैं। तो इन सब में से जो ज़कात के मुस्तहक़ होंगे
ان کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اور بہتر بھی یہی ہے کہ پہلے ہم اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں کہ جو صاحب نصاب ہیں، لیکن بات سب سے زیادہ پریشانی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارے صاحب نصاب ہوتے ہیں رشتہ دار، لیکن غریب بن کے آ جاتے ہیں صورت لٹکا کے، ہم بڑے مستحق ہیں، ہم کو زکوٰۃ دے دیجئے۔ اب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، اور راستے میں مانگنے والے بھی افراد یہ بھی کیسے ہیں کیا ہیں۔ تحقیق جہاں تک ہو سکے ہم کو کرنا چاہیے، اور مستحق کو وہ چیزیں پہنچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ بڑا بزنس کر رہے ہوں، اب لون پر لون لیتے ہیں لوگ گھر بنانے کے لیے، تجارت کو بڑھانے کے لیے۔ اب پوچھتے ہیں حضرت میرے اوپر تو بڑا قرض ہے، اوڈی ہے، مجھے پہلے اوڈی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اوڈی کیا ہے، لیکن ہمارے احباب نے مجھے سمجھایا حضرت یہ اوڈی کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک لون ہوتا ہے، بینک میں آپ کے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، آپ کے ٹرانزیکشن کو دیکھ کر بینک اختیار دیتا ہے ایک شورٹی لے کے کہ آپ میرے پاس سے جب آپ مال خریدتے ہوں تو 1 کروڑ روپئے، 50 لاکھ روپئے، 10 لاکھ روپئے، جتنا ایک حد جو مقرر ہوتی ہے اس میں سے جتنا آپ چاہیں آپ لے کے پھر دوبارہ واپس کر کے اس کا انٹرسٹ آپ ادا کرتے ہیں۔ یہ او ڈی بھی جائز نہیں ہے، یاد رکھیں، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، یہ او ڈی بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اب لوگ سوچتے ہیں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، بعض دفعے لون کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ لون سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ مجبوری ہے تو ایسی صورت میں علماء سے اس سلسلے میں مشورہ لے کے بعد میں بات آگے بڑھائیں، کام کر سکتے ہیں۔ اب یہاں بعض لوگوں کا قرض ہے، اب قرض ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اب یہ قرض پہ قرض بزنس بڑھانے کے لیے، گھر پہ گھر بنانے کے لیے، اب یہ کہاں قرض میں ہی پورا چلے جائے گا تو پھر زکوٰۃ کب دے گا؟ ایک گھر بنا لیا اور ایک کار ہے اور ماشاءاللہ بچوں کے لیے ضروریات کی، اب دوسرا گھر بھی بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا کیلکولیشن کر کے سال کے گزرنے کے بعد جو بچت ہے وہ بچت میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ ایک مکان ہم نے خریدا، اب اس کی قیمت ہے 2 کروڑ روپئے یا 1 کروڑ روپئے یا 5 کروڑ روپئے، جتنی بھی قیمت ہو، یہ جو گھر ہے گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ نے اس کو کیا کیا، رینٹ پہ دیا ہے، گھر اپنے اوپر کر لیا اپنے نام پہ اور اسے رینٹ پہ دے دیا۔ اب یہ رینٹ جو آتے سال گزرنے کے بعد وہ رینٹ آپ کے پاس پورا جمع ہے، اور وہ رینٹ میں جتنا جمع ہے اتنا آپ کیلکولیشن کر کے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس 50 لاکھ کا گھر ہے اور وہ رینٹ کے لیے دیا تھا، لیکن جتنا بھی رینٹ آیا تھا پورا خرچ ہو گیا ضروریات میں، اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہوتی ہے۔ رینٹ آنے کے بعد ضروریات میں خرچ ہونے کے بعد جو پیسہ بچتا ہے وہ پیسوں پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور ایسے ہی آج کل ٹیکسیوں کا بڑا بزنس ہے، اور اسی طرح بہت سارے اور بھی اس وقت بزنس رائج ہیں، تو جو بھی بزنس آپ کرتے ہوں، جو بھی بزنس، تو وہ ٹیکسی ایک گھر کی طرح ہے، ٹیکسی گھر کی طرح، وہ اس میں ٹیکسی کی قیمت میں زکوٰۃ نہیں ہے، ٹیکسی سے آنے والی آمدنی جو ہوگی، اب سال کے گزرنے کے بعد اگر پورا ٹیکسی سے آنے والی آمدنی آپ کی ضروریات میں خرچ ہو گئی، آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، 40 پر 2000 بھی نہیں، 10,000 بھی نہیں، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہی واجب نہیں۔ لیکن آپ ماشاءاللہ تھوڑا سیونگ کرتے اب آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کے پاس کچھ پیسہ جمع ہوا ہے، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، جتنا بھی جمع ہوا ہے، 40 پر 2000 سے زیادہ یا 3000 سے زیادہ، تو اب یہ پورے اوپر 40 پر 2000 بھی اس میں ملا لینا ہے، اب 5 لاکھ ہے پورے ملا کے، تو 5 لاکھ کا 2.5% آپ زکوٰۃ لوگوں کو ادا کر دیں گے۔ اب جو بھی یہ 40 پر 3000 بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے،
اب اتنا بچت نہیں ہے تو اب آپ فقیر کہلائیں گے، مسکین کہلائیں گے، غریب کہلائیں گے، ضرورت مند کہلائیں گے، حاجت مند کہلائیں گے، تو اس صورت میں آپ کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز ہو جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ کے سلسلے میں اسپیشل جو غیر مسلم ہوتا ہے، جو اللہ کا منکر ہوتا ہے، اسے زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں کی جا سکتی، زکوٰۃ کی رقم نہیں دیا جا سکتا۔ اس کا بھی لحاظ رکھیں تاکہ آپ ایمان والے بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دیں۔ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ اسلام میں جو مالدار ہیں وہ مالدار ہوتے ہوئے نہ چلے جائیں، بلکہ آپ کے جو غریب ہیں، نیچے رہنے والے لوگ ہیں، ان کی ضرورت میں بھی آپ کا مال خرچ ہونا چاہیے۔ دراصل یہ زکوٰۃ کا جو مال ہے، آپ کا مال کا میل و کچیل ہے، اسے کہتے ہیں میل و کچیل، جو میلاپن ہوتا ہے آپ کے مال میں۔ اب زکوٰۃ ادا کر دیا تو وہ میل چلے گیا، اب پاکیزہ مال آپ کے پاس رہ گیا، اب یہ غریب کو جا کے میل کیسا دیں ہم، یہ سوچتے ہیں بعض لوگ۔ ہاں یہ سمجھانے کے لیے ہے، آپ غریب کو دیں تو انشاءاللہ اس کی ضرورت پوری ہوگی اور اس کے گھر کی ضروریات بھی الحمدللہ مکمل ہوں گی۔ اور بھی بہت سارے مسائل تھے زکوٰۃ کے، لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں اس وقت اعتکاف کے سلسلے میں بھی کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اعتکاف 3 طرح کا ہے، ایک اعتکاف نظر، منت مانگنے والا اعتکاف، اور ایک اعتکاف سنت ہے، اور ایک اعتکاف نفل ہے۔ اب نظر والا اعتکاف کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے منت مانگ لیا یا نظر کر لیا کہ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، میری زمین نہیں بک رہی ہے، یا مقدمے میں پھنسا ہوا ہوں، یا میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا میں اسکول میں ایگزام دے رہا ہوں، میرا ایگزام آسان ہو جائے، یہ سارے الگ الگ وجوہات جو بھی ہوں، آپ کی پریشانیاں ہیں، تو اس میں آپ نے یہ منت مانگی کہ اگر اللہ نے میرا یہ کام پورا کر دیا، 1 دن کا اعتکاف کروں گا، 2 دن کا، 10 دن کا، 5 دن کا، جتنے دن کے آپ نیت کر لیتے ہیں، تو وہ آپ پر واجب ہو جائے گا۔ اب اعتکاف کرنا ضروری ہوگا جب وہ کام ہو جائے، شرط پوری ہو گئی اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اگر شرط پوری نہیں ہوئی، مقدمے سے بری ہی نہیں ہوئے، پھنسے ہوئے ہیں، بچے کی شادی نہیں ہوئی، بچی کی شادی نہیں ہوئی، اب آپ پر اعتکاف واجب نہیں ہوتا۔ اب یہ اعتکاف جو ہے واجب اعتکاف ہے، اور دوسرا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ صرف رمضان کے آخری عشرے کا ہے، آخری عشرے کا۔ اب ہمارے یہاں کل کے دن مغرب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد جس مسجد میں ہم اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہاں ہم عصر کی نماز کے بعد پہنچ جائیں، تو اب 10 دن تک مسجد کے حدود سے باہر، یعنی مسجد کا جو حصہ ہے اس سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اب باہر جا رہے ہیں، خرید کے آ رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، پھر اس کے بعد آئندہ سال پھر اسے واپس رکھنا پڑے گا۔ تو یہ جو اعتکاف ہے سنت موقدہ، جب ہم اپنے اوپر ضروری کر لیا تو ایسی صورت میں جب نیت کر لیا کہ میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہوں سنت موقدہ، اب آپ آ گئے تو اس اعتکاف کے ساتھ روزہ شرط ہے۔ اگر صرف آپ اعتکاف کریں اور روزہ چھوڑ رہے ہیں تو نہیں ہوگا۔ تو یہاں اس کے ساتھ اعتکاف مسجد میں رکے رہنے کو، اپنے آپ کو روک لینے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اب آپ یہیں اپنے آپ کو روک لیا اور یہاں ہیں آپ تو اعتکاف کر رہے ہیں، تو مرد احباب یہ سنت موقدہ مسجد میں ٹہرنے کا کام کریں گے، اور جو عورتیں ہیں وہ بھی سنت موقدہ کا اعتکاف کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ کیسے؟ گھر میں ایک کمرہ جو ان کے لیے عبادت کے لیے، یہ کمرہ نہیں ہے تو ایک جگہ، ایک کونا کوئی خاص کر لیا جہاں گزرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ آرام سے آپ وہاں عبادت کر سکتے ہیں، تو اتنی جگہ کو آپ اپنے لیے وہاں ٹہرنے کی اور رکے رہنے کی آپ نیت کر لیا، تو اب گھر کے باہر آپ نہیں جائیں گے۔ ہاں اگر پکانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو ایسی صورت میں اتنا تھوڑا سا کام کر لیا، فوراً آ کے بیٹھ گئے۔ لیکن
چیزیں خریدنے کے لیے اعتکاف سے باہر نہیں جا سکتے تو وہیں رہنا پڑے گا، جس حد میں آپ رہنا ہے وہیں آپ رہ کے اپنا اعتکاف پورا کرنا ہے۔ تو یہ 10 دن عید کا چاند چاہے 9 دن ہو چاہے 10 دن ہو، جتنے بھی دن ملتے ہیں یہ کیا ہے، اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ جو احباب یہ رکھیں گے، اس کو اعتکاف کفایہ بھی کہا گیا ہے۔ کفایہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پورے شہر کی جو جامع مسجد ہے مثال کے طور پہ، اب یہاں ایک شخص بھی اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، سب کے طرف سے اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص بھی نہیں بیٹھے گا سب گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے بعض جگہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ذرا پکڑ کے بٹھاتے ہیں، بھئی اعتکاف میں آپ بیٹھیں تاکہ ہم سب گنہگار نہ ہوں۔ تو بیٹھنا چاہیے اعتکاف میں۔ اب اعتکاف میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرتے رہنا یا ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جو معتکف ہوتا ہے وہ پورا وقت اپنے آپ کو عبادت میں ترتیب دے لے کہ یہ وقت میں میرا یہ مشغلہ رہے گا، یہ وقت میں میرا یہ مشغلہ رہے گا، یہاں یہ پڑھوں گا وہاں وہ پڑھوں گا۔ جو بھی ترتیب جیسے جیسے وقت آتا جائے گا، جو ترتیب دیا ہے ایک چارٹ تیار کر کے لگا لیا، اب ماشاءاللہ وہ کام میں مصروف ہو گیا تو آسانی سے عبادت میں وقت گزرے گا۔ اگر ہم ترتیب نہیں دیتے، اب آپ آفس میں رہتے ہیں، پورا کام آپ کا مرتب ہوتا ہے، یہ وقت میں یہ کام، یہ پروجیکٹ آپ کو مکمل کرنا ہے، وہ پروجیکٹ مکمل کرنا ہے، تو وہاں کام آسانی سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی آپ سارا پروجیکٹ تیار کر لیتے ہیں تو پورا وقت آپ کا عبادت میں گزر جائے گا۔ غیر ضروری چیزوں میں ملوث ہونے سے ہم اپنے آپ کو آرام سے بچا سکتے ہیں، ورنہ ان کی غیبت، ان کی ٹانگ کھینچنا، ان کی ٹانگ کھینچنا، اب ان کے اوپر چلانا، ان کے اوپر چلانا، ان پر حکومت، ان پر حکومت، یا میرے اللہ۔ دوسرے مساجد میں جو اعتکاف بیٹھ کے حالات میرے سامنے آ کے سناتے ہیں، حضرت 2 ساتھیوں میں ایسی لڑائی زبردست ہوئی، اب ایک کو بھی پکڑنے کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا، اسے پکڑتے ہیں تو وہ چڑھ جاتا ہے، اسے پکڑتے ہیں تو یہ چڑھ جاتا ہے۔ یا اللہ، یہ اعتکاف میں بیٹھ کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ کیا دنگل بنا دیا اور یہاں لڑنے کا میدان بنا دیا، تو بالکل مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے جو سنت موقدہ اعتکاف جسے فرض کفایہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں ہم پوری ترتیب دے کے اعتکاف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ جو احباب بھی جس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ کل عصر کی نماز سے پہلے وہاں آپ پہنچ جائیں، یا یہاں جو احباب بیٹھنا چاہتے ہیں وہ عصر کی نماز سے پہلے آ جائیں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور اپنی جگہ ایک خاص کر لیں کہ جی ہاں ہم یہاں، لیکن اوپر مسجد کی چھت پہ جانا، باہر بلا ضرورت باہر تو نہیں جا سکتے، اپنی قضاء حاجت کو، حاجت اصلیہ کے لیے جسے پیشاب پاخانہ کہا جاتا ہے یا غسل کرنے کی حاجت پیش آ گئی تو وہاں اگر جا رہے ہیں تو اس کا اختیار ہے، اتنی ضرورت کے لیے فوراً گئے پھر دوبارہ مسجد میں آ گئے، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ پورا وقت اللہ کے گھر میں زیادہ سے زیادہ گزرنا ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 10 دنوں کا آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی جو احباب اعتکاف کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں ضرور اس میں وقت لگانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ اور تیسرا اعتکاف نفل ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اب آپ نماز کے لیے آئے، تراویح کے لیے آئے، آپ نے نیت کر لیا اتنا وقت میں یہاں ٹھہرتا ہوں، اتنی دیر کے لیے میں اعتکاف کرتا ہوں، بس اتنا وقت آپ یہاں ٹھہر لیے تو آپ ایک نفل اعتکاف کر لیا اور آپ کو اللہ رب ذوالجلال رمضان میں اعتکاف کا ثواب دے دیا۔ تو یہ آسان بھی ہے، تو یہ بھی کر لینا چاہیے نیت کہ جتنا وقت میں رہوں گا اتنے وقت کے لیے میں اعتکاف کی نیت۔ تو اب پورا وقت آپ قرآن کی تلاوت میں، تسبیحات میں، درود شریف میں، استغفار میں اور دعاؤں میں لگا کے اگر ہم اور آپ مصروف رکھتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ ہمارا وقت بھی اچھا گزرے گا اور اللہ کے نظر میں بھی ہم منظور نظر ہوں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ان باتوں پہ عمل کر کے اللہ کی خوشنودی پانے والے ہم بن جائیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔